اور پھر بے دردی سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ امام حسین خط کو پڑھتے ہیں کہ بھائی آپ جلد سے جلد آ جائیں کوفہ، لوگ آپ کی راہ تک رہیں، یہاں منظر بدل گیا ہے، لوگ بے وفائی کر بیٹھے ہیں۔ اب 8 ذوالحج ہے اور کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا چکر کر رہے ہیں، لیکن امام حسین کسی اور حج کی تیاری میں ہیں۔ امام حسین کربلا کی طرف عازم سفر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر ہاتھ جوڑ کر امام حسین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام حسین آپ نہ جائیں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں شہید کر دیا جائے گا، آپ نہ جائیں، آپ جاتے ہیں تو کم سے کم بچوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں۔ میرے دوستو، امام حسین فرماتے ہیں میرے غم گسارو میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کے جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفے کے جانب عازم سفر ہوئے۔ میرے دوستو، 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا یوم سعید ہے اور 72 افراد ادھر ہیں، مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار کے مقابلے میں 72 افراد کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 دن کا پیاسا قافلہ، بھوکا پیاسا قافلہ نڈھال ہے اور ان سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بیچ میدان میں آتے ہیں اور لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، اے لوگوں میرے حق کو پہچانو، اس روئے زمین پر اب کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا کوئی موجود نہیں ہے، مجھے پہچانو، اب میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختی کا شکار نہ بناؤ، لوگوں میرے حق کو پہچانو۔ اور امام حسین نے خط کو پڑھا اور فرمایا فلاں فلاں تم نے خط بھیجا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، میں نے خط نہیں بھیجا تھا، بے وفائی کر گئے، کہا کہ اگر آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ اے لوگوں، اگر مجھے بیعت کرنا ہوتا تو میں مدینہ کیوں چھوڑتا، میں اپنے نانا جان کے شہر کو کیوں چھوڑتا۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر بیعت ہی کرنا ہوتا یزید کی تو میں مدینہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ابن زیاد نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو شہادت کا دولہا بنا کر روانہ کرتے ہیں۔ علی اکبر کربلا کے میدان میں اترتے ہیں، اپنی جان کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ وہ اتنی دردناک شہادت ہوتی ہے کہ علی اکبر کو جو نیزہ مارا جاتا ہے، یہاں سینے کی جگہ پہ مارا جاتا ہے، جب نیزہ نکالا جاتا ہے تو دل مبارک باہر آ جاتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب چاروں سمت گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑ رہی ہے اور اس عالم میں جب علی اکبر جوان بیٹھے 18 سال کے، ان کی لاش کو اپنے کندھوں پہ لاد کر خیمے کی طرف لاتے ہیں، اور کبھی اون محمد کے بازو کو لاتے ہیں، کبھی بھائی عباس کے بازو کو لاتے ہیں، کبھی بھتیجے قاسم کا سر اٹھا کر لاتے ہیں۔ یعنی جب اہل بیت اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے تھے، ایک ایک کلی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی رخصت ہو رہی تھی، لوگ ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے، 71 کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، پھر وہ لمحہ کتنا نازک لمحہ آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جب علی اصغر پیاس کے لیے تڑپتے ہیں، علی اصغر کو امام حسین ہاتھ میں لیتے ہیں اور نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں پانی کے لیے، لیکن کیا منظر ہوتا ہے، 2 ساختہ تیر آتا ہے اور حلقے اصغر میں پیوست ہو جاتا ہے اور علی اصغر کی چیخ بند ہو جاتی ہیں، سسکیاں بند ہو جاتی ہیں، خون کا فوارہ بہنے لگتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیمت کی داستان رقم کرتے ہیں اور اس خون کو چلو میں لیتے ہیں اور بولتے ہیں اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ امام حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ امام حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ اب میرے دوستو، سیدہ زینب
जानती थी कि कोई भी इस रास्ते जो गया है वापस नहीं आया है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े की जीन पे सवार होते हैं और घोड़ को एड़ लगाते हैं। जब करबला की मैदान की तरफ रवाना होते हैं मेरे दोस्तों, तो आवाज़ आती है, ये कौन जी वक़ार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब करबला के मैदान में होते हैं, अपनी तलवार जुल्फ़िकार को लहराते हुए कुफ़ार की, मुशरिकीन की, यजीदियों की गर्दन काटते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, फिर वो लम्हा आता है, यजीदी 22,000 का लश्कर जर्रार जो होता है, चारों तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घेर लिया जाता है। चारों तरफ से तीर बरस रही है, नेज़े मारे जाते हैं, सनान बिन अखी बढ़ता है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुल्हे की जगह पे नेज़ा मारता है, नेज़ा आर पार हो जाता है। इमाम हुसैन घोड़े पे लड़खड़ाने लगते हैं, शिमर आगे बढ़ता है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी पे नेज़ा मारता है। इमाम हुसैन चक्कर मारकर पेशानी यानी ज़मीन पे घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पे जब आते हैं, ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है जैसा कि रेहल से कुरान गिर रहा हो। इमाम हुसैन घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पे आ रहे हैं। अब मेरे दोस्तों देखो, चारों तरफ से तीर पे पेवस्त है, बदन में नेज़ा मारा जा रहा है। शिमर बदबख्त आगे बढ़ता है और इमाम हुसैन पाक के नाजुक जिस्म पे बैठता है और इमाम हुसैन उस वक्त सजदे की हालत में होते हैं। यानी जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पे आते हैं, तो जब नमाज का वक्त हो जाता है तो अपने सजदे को क़ज़ा नहीं करते हैं, अपने खून से अपना वज़ू कर लेते हैं और अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख देते हैं। शिमर देखता है कि नमाज पूरी हो गई तो हमारी शामत आ जाएगी। नमाज की हालत में इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाजुक जिस्म पे शिमर बदबख्त बैठता है और इमाम हुसैन पाक की गर्दन को हुसैन को तन से जुदा कर देता है। इमाम हुसैन का सर जुदा हो जाता है, गर्दन कट जाती है। अब गर्दन को नेज़े की नोक पे बुलंद किया जाता है, इसलिए कि फतह के नकारे बज रहे हैं कि हमने फतह कर लिया है, हमारी जीत हो गई है। लेकिन खेमे यानी लश्कर यजीदी से आवाज़ आती है, ये कैसा सर है कि कट के भी सर बुलंद है, जो सर ऐसा सर है कि कट के भी इसकी सर बुलंदी नहीं जाती है। और बल्कि मुअर्रिखीन ने इसका नक्शा खींचा है कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया तो इस अंदाज से चढ़ाया गया कि उनकी पेशानी ज़मीन की तरफ थी। यानी नक्शा खींचा गया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बाँ के सर नेज़े पे है, सुए ज़मी है रू, यानी सजदे सानी के आरज़ू। यानी रकत के दो सजदे होते हैं। अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सजदा किया था, दस्ते कातिल ने सर काट लिया था। तो इमाम हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की आरज़ू मचल रही है, आरज़ू तड़प रही है। और हम तमाम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस महीने के सदक़े में नमाज की अब पाबंद बना दे, नमाज की तरफ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आप ये सबक लेकर उठें, इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में भी सजदा ज़ाया नहीं किया। जब तीर बरस रहे थे, नेज़ा पेवस था, बल्कि रिवायत बतलाती है जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैराहन उतारा गया था, 113 तीर के ज़ख्म थे, 33 नेज़े के ज़ख्म थे, 34 तलवारों के ज़ख्म थे। लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदा को ज़ाया नहीं किया और अपनी पेशानी को ज़मीन पे रखते हुए कहा, अल्लाहुम्मा रज़नतु बिक़ज़ाइका व सबरन अला बलाइका व तस्लीमन लिअमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक, सब कुछ कटा के, सब कुछ लुटा के मैं तेरे ऊपर राज़ी हो गया हूँ,
تو بھی بتلا دے کہ تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں. تو آواز آتی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور ہم تمام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مہینے کے صدقے میں نماز کی اب پابند بنا دے, نماز کی طرف جڑنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ یہ سبق لے کر اٹھیں, اس لیے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی سجدہ ضائع نہیں کیا. جب تیر برس رہے تھے نیزہ پیوست تھا, بلکہ روایت بتلاتی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیراہن اتارا گیا تھا 113 تیر کے زخم تھے, 33 نیزے کے زخم تھے, 34 تلواروں کے زخم تھے, لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کو ضائع نہیں کیا اور اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہوئے کہا اللہم رضنت بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. مالک سب کچھ کٹا کے سب کچھ لٹا کے میں تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں, تو بھی بتلا دے کہ تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں. تو آواز آتی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے.